دوستو آج ہم ایک ایسے موضوع پہ گفتگو کے لیے بیٹھے ہیں جو بہت سامنے کا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں ہماری قوم نے اس طرف کبھی توجہ نہیں دی۔ مثال کے طور پر گزشتہ دنوں میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، ایک انگریزی جرنلسٹ نے مجھے فون کیا اور کہا کہ سر آپ کے ہاں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ ہم نے کہا آ رہا ہے، کہا کہ رمضان کے تعلق سے جب بھی سوچتے ہیں تو زکوٰۃ لفظ فوراً ذہن میں آتا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اس لیے کہ عام طور پہ لوگ رمضانی میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کہا کہ سر میں بہت تلاش کر رہا تھا، مجھے زکوٰۃ کے تعلق سے کوئی ڈیٹا نہیں مل رہا ہے کہ کتنی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ یہ تو مل رہا ہے کہ 2.5% 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ دی جاتی ہے اور صاحب نصاب دیتا ہے، لیکن یہ نہیں مل رہا ہے کہ کسی ایک لوکیلٹی میں یا کسی ایک شہر میں یا پورے ملک میں کتنی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ یہ سوال بہت سو کے ذہن میں ہوگا، میرے بھی ذہن میں ہے، اور آج سے نہیں برسوں سے ہے۔ اب میں کیا بتاؤں کہ اس طرح کا جب بھی کوئی سوال آتا ہے مجھے خاموش ہونا پڑتا ہے یا ایسی دلیلیں دینی پڑتی ہے جو محمل ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کبھی اس کا کوئی ریکارڈ رکھا ہی نہیں گیا، اور ایسا نہیں کہ کسی نے جان بوجھ کے ایسا کیا، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اس کی وجوہات ہیں، اور اس کی وجوہات بہت شرعی ہیں۔ وہ یہ کہ جب آپ کوئی نیکی کریں یا کسی کو کچھ دیں تو ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کہ جو بھی نیک کام ہے اس کی تشہیر کم سے کم ہو یا بالکل نہیں ہو۔ یہ ہمارا طریقہ رہا ہے، اور اس طریقے کے تحت زکوٰۃ جو بھی صاحب نکالتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ مستحقین تک پہنچے، اپنے طور پہ تحقیق کرتے ہیں اور اس تک زکوٰۃ کی رقم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ برسہ برس سے چلا آ رہا ہے، اور کبھی اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی گئی کہ ایسا کوئی ڈیٹا ہونا چاہیے۔ لیکن جس طرح سے حالات بدل رہے ہیں، صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، جس طرح سے اکنامکس جو ہے وہ ایک بہت بہت بڑا سبجیکٹ بن گیا ہے، اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ کوئی بھی ملک اس کا لیڈر تو چلاتا ہے، لیکن لیڈر لاتا کون ہے؟ اگر اس پر اگر آپ غور کریں تو محسوس ہوگا کہ اس ملک کی اکنامی کے ریکوائرمنٹ جو ہے وہ لیڈر بناتے ہیں اور لیڈر کو اس کی کرسی سے ہٹاتے ہیں۔ یعنی یہ ایسا سبجیکٹ ہے جو حکومتیں بناتا ہے، حکومتیں بگاڑتا ہے۔ آپ ہمارے ہاں بھی دیکھیں کہ کرپشن کے اتنے زیادہ الزامات سابقہ حکومت پر لگے، نئی حکومت کی تشکیل کے امکانات پیدا ہوئے، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ تو یہ گھپلوں کے یا رشوت ستانی کے یا بدعنوانی کے جو اتنے سارے معاملات آئے، ظاہر سی بات ہے کہ ان سب کا تعلق اکنامکس سے ہے، اور آپ اور کسی ملک کی معیشت کے حوالے سے جو ہے وہ وہاں کی لیڈرشپ یا لیڈرشپ کے ویکیوم کے بارے میں جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ معاشی محرکات ہی ہوتے ہیں جو حکومتوں کی تشکیل میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ تو حالات بدل رہے ہیں، اور جب حالات بدل رہے ہیں تو وہ ضرورت جو اس سے پہلے کبھی نہیں محسوس کی گئی اب جو ہے وہ زیادہ شدت کے ساتھ میں سر ابھار رہی ہے، اور اب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس میں زکوٰۃ کا ڈیٹا موجود ہونا چاہیے۔ اب وہ ڈیٹا آئے کہاں سے؟ اس لیے کہ جو بھی زکوٰۃ دہندہ ہے وہ چاہتا ہے کہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ صیغہ اعراض میں رکھے۔ وہ یہ تو چاہتا ہے کہ صحیح مستحقین تک پہنچے، لیکن وہ جب پہنچتا ہے تو وہ اس کا اعلان نہیں کرتا، اور نہ ہی کہیں پہ نوٹیفائی کرواتا ہے، کہیں پہ درج کرواتا ہے، کہیں پہ لکھواتا ہے۔ چنانچہ ایک چھوٹی سی بستی، اگر مان لیجیے کسی گاؤں میں 200 مسلم خاندان ہیں، 200 مسلم خاندان میں سے اگر 10 خاندان زکوٰۃ دیتے ہوں تو اس چھوٹی سی بستی کا بھی ہمارے پاس میں ڈیٹا نہیں ہے، چنانچہ پورے ملک کے ڈیٹا کے بارے میں سوچ نہیں سکتے۔ کچھ لوگوں نے اندازے اپنے طور پہ لگانے کی کوشش کی کہ بھئی ملک میں کتنی زکوٰۃ نکالتی ہوگی، تو انہوں نے بھی اپنے طور پر فرض کیا کہ بھئی ملک میں مثال کے طور پر 18 کروڑ کی آبادی میں یا 20 کروڑ کی آبادی میں مثال کے طور پر بہت محتاط اندازے کے مطابق صرف 4 لاکھ خاندان ایسے ہیں، 4 لاکھ خاندان ایسے ہیں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اب جو ہے وہ انہوں نے دوسری بات فرض کی کہ بھائی فرض کر لیجئے کہ ہر خاندان صرف 2500 روپے نکالتا ہے، تو 4 لاکھ ضرب 2500، اس کا جو حاصل ضرب آتا ہے وہ ہوتا ہے 1 ارب روپے۔ تو محتاط اندازہ، زکوٰۃ دہندگان کا بھی محتاط اندازہ، جو رقم نکال دی جا رہی ہے اس کا بھی محتاط اندازہ، جو آپ کو دے رہا ہے، جو حاصل ضرب دے رہا ہے وہ 1 ارب روپے ہے۔ 1 ارب روپے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی رقم ہے، جبکہ بہت محتاط اندازوں کے مطابق یہ رقم تک آپ پہنچے ہیں۔ اگر میں اس کو بہت آسانی سے اگر میں چاہوں تو اس کو مزید 10 سے ضرب دے سکتا ہوں، یہ ہو گئے 10 ارب روپے۔ 10 ارب روپے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا اماؤنٹ ہے، اور اس اماؤنٹ سے آپ باقاعدہ طے کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایک بہت بڑا ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل قائم کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو جو ہے وہ 5 انجینئرنگ کالج قائم کرنے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کو ایک میڈیکل کالج بھی قائم کرنا ہے، مثال کے طور پر آپ کو جو ہے وہ دور دراز کے علاقوں میں مکاتب کا یا مدرسوں کا یا اسکولوں کا پورا نیٹ ورک قائم کرنا ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اگر مان لیجیے کسی اکنامکس کے ماہر سے آپ اس کا بزنس پلان یعنی ایسٹیمیٹڈ پلان اگر آپ حاصل کرنا چاہیں کہ اس رقم سے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، تو آپ کے سامنے بہت حیرت انگیز چیزیں آئیں گی۔ لیکن دوستو، یہ رقم جو ہے وہ نہ تو ہمارے سامنے ہے، نہ ہم اس کو جوڑ سکتے ہیں، نہ ہی پورے ملک کی زکوٰۃ کے بارے میں ہم کوئی تخمینہ پیش کر سکتے ہیں کہ کتنی زکوٰۃ۔ اس کے لیے ایک بہتر راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کا جس طرح سے ہم مصرف چاہتے ہیں، جن لوگوں تک پہنچنا چاہتے ہیں ان لوگوں تک تو پہنچیں، لیکن 10% آپ اس کا ایسی جگہ پہ دیں جو اجتماعی نظم ہو، تو کم از کم 10% آپ کا کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہوگا، اور جب یہ 10% ریکارڈ ہوگا تو اس کے ذریعے سے ایک ایسٹیمیٹڈ فیگر جو سامنے آئے گا وہ زیادہ اوتھینٹک ہوگا، وہ زیادہ توثیق شدہ ہوگا، زیادہ قابل بھروسہ ہوگا۔ اور جب میرے پاس کوئی انگریزی جرنلسٹ فون کر کے پوچھے گا کہ صاحب سال بھر میں یا رمضان مہینے میں کتنی رقم زکوٰۃ کی نکلتی ہے، تو مجھے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔